میں غوث پاک دا دھوبی ساں، ٹھیک وہ بھی سنیا نا. فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا مر ربو کا، تو انہوں نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اور یہ واقعہ اشرف تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے، صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں. سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک کا ایک مرید تھا، وہ آپ کا دھوبی تھا. جب اس کی موت ہوئی، جب وہ مرا تو قبر میں گیا تو منکر نکیر آئے، تو منکر نکیر نے اس سے جو ہے وہ سوال پوچھا من ربو کا. اس نے کہا جی کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر انہوں نے پوچھا ما دینو کا، اس نے کہا جی کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو اس طرح کی ایک بات بیان کی جاتی ہے، اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے غوث پاک کے دھوبی والا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے غوث پاک کے دھوبی والا، یہ بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اور اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے علماء نے اس واقعے کا رد کیا ہے اور شدید طریقے سے رد فرمایا ہے، بلکہ باقاعدہ ہمارے علماء کے اس حوالے سے فتاوی موجود ہیں کہ یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ غوث پاک کے دھوبی والے واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے اس پر ہمارے علماء رد کرتے آئے ہیں. خود امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے غوث پاک کی طرف منسوب دو کرامتوں کے حوالے سے سوال کیا گیا. ایک کرامت تو یہ کہ ایک لڑکا فوت ہو گیا اور اس کی جو ہے وہ روح نکل گئی، تو اس کی ماں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور رونے لگی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ کچھ کریں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس طرح کی کرامت جو بیان کی گئی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے بات کی. وہ آسمانوں پر تھے یا جہاں بھی تھے، تو ان کو بلا لیا. جب ان کو بلایا تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ روحوں کا تھیلا تھا. واقعے میں اس طرح ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تھیلا چھین لیا، تو وہ ساری کی سارے روحیں جو ہے دوبارہ جن کی تھی ان کے جسموں میں پلٹ گئی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس واقعے کا شدید طریقے سے رد فرمایا کہ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا یہ تو اسرائیل علیہ السلام کی توہین ہے. اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں وہ بالاتفاق غوث اعظم سے افضل ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے. تو کسی فرشتے کی توہین کرنا ویسے بھی ناجائز اور حرام بلکہ کفر ہے. تو اسرائیل علیہ السلام کی توہین غوث پاک کر ہی نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک غلط چیز تھی، آپ نے اس کا انکار فرمایا اس طرح کی کوئی کرامت نہیں ہے اور اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا آپ نے رد فرمایا. لیکن اگر اسی واقعے کو ہم دوسری جہت سے دیکھیں، مسلم شریف میں دیگر کتب سیاستہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کو تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ جو ہے وہ آپ نے باہر نکال دی. تو یہ واقعہ موجود ہے، لیکن ان کے لیے یہاں جو ہے وہ توہین نہیں بنے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف شرع ہوگی تو اس کا ہمارے علماء نے رد کیا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے حوالے سے، دھوبی والا واقعے کے حوالے سے ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. لیکن اس بات کا کہیں ثبوت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اگر کوئی ایسی بات ہو کہ اس بات کا کہیں ثبوت ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ لوگوں میں معروف ہو اور نہ ہی کسی مستند کتاب کے اندر موجود ہو اور نہ ہی وہ بعض زبان زد عام ہے، تو پھر جو ہے اس بات کا انکار کر دیا جاتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز لوگوں میں مشہور ہے اور وہ خلاف شرع بھی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی حکم شرع تو ثابت نہیں ہوتا. ہاں، اور نہ ہی اس پر جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی چیز لازم قرار دی جا رہی ہے، نہ ہی اس چیز سے جو ہے وہ پھر کوئی عقیدہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک فضیلت کی بات ہے، وہ اللہ کے ولی سے وہ بیان کی جا رہی ہے اور وہ خلاف شرع بھی نہیں ہے، تو اس کو بیان کرنے میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے. جبکہ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مشہور ہو، بعض اوقات اس بات کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا، نہ لوگوں کے درمیان وہ معروف ہوتی ہے نہ ہی وہ کسی مستند کتاب کے اندر موجود ہوتی ہے، تو ہمارے علماء اس بات کا رد کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ آپ ایسی بات کہیں کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو بھی آپ کو ایسے افراد، ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو اس کا بھی استہزاء اڑائیں گے، اس کا بھی استہزاء کریں گے، اس کا بھی مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو پتہ نہ ہو یہ بات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، تو آپ ان کے سامنے بیان کریں تو ممکن ہے کہ وہ انکار کر دیں گے. حالانکہ وہ ہوں گے ایسے کہ جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں، لیکن اگر ان کو بتایا جائے بھائی یہ بات قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ فوراً مان لیں گے. تو لیکن یہاں جو نقطہ ہے، جو پہلو ہے سمجھانے کی بات یہ ہے کہ ایسی بات جو انہیں معلوم نہیں تھی کہ یہ قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے، تو انہوں نے انکار کیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا،
لیکن ان کی عقل ایسی تھی جو قرآن و حدیث کے تابع تھی. تو جب ان کو بتایا گیا یہ بات قرآن و حدیث میں موجود ہے، انہوں نے فوراً جو ہے اس بات کو مان لیا. تو اب یہاں پر بنیاد یہ ہے کہ ایسی باتیں جو ہماری عقل کے اندر نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہوا، تو اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں موجود ہونے کی وجہ سے. تو جن چیزوں کی طرف جو ہے قرآن و حدیث ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، اور اس پر جو ہے وہ دلائل کے ذریعے جن چیزوں کے وجود کا ممکن ہونا، قرآن و حدیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ ہوں گی کیسے؟ یہ میرے رب کی عطا سے ہوگی، اللہ کی عطا سے ہوگی. جیسے قرآن پاک میں ذکر کردہ واقعہ موجود ہے حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ کا. تو انہوں نے یہ کہا ھذا من فضل ربی، کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ موجود ہے، قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی طور پر جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں، جو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہوتے جب ہی تو وہ کرامت بنتے ہیں. ہاں اگر وہ واقعات ایسے ہوں کہ جن کا ٹکراؤ جو ہے قرآن و سنت سے ہوتا ہو تو ہم بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم بھی کہیں گے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ کرامت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ غلط بات ہے، بلکہ یہ جھوٹی بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.